معاویہ کی حضرت عائشہ سے ملاقات کے دوران حضرت عائشہ نے معاویہ سے کہا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ گے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ معاویہ نے جواب دیا، ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے معاویہ سے کہا، اگر میں کسی کو یہ حکم دیتی کہ معاویہ کو قتل کر دو تو تم کیا کرتے؟ تو نے میرے بھائی محمد ابن ابی بکر کو قتل کیا ہے۔ مدینے کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد معاویہ مکہ کی طرف چلا۔ حج کے اعمال کے بعد اس نے حکم دیا کہ کعبے کے نزدیک ایک منبر بنایا جائے۔ اس کے بعد کسی کو حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر اور ابن زبیر کے پاس بھیجا۔ وہ آئے تو معاویہ نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے تمہارے حق میں نیکی کی ہے۔ یزید تمہارا بھائی ہے، تمہارا چچا کا بیٹا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ خلیفہ بن جائے اور تم امروں و نہی کے فرائض انجام دو۔ عبداللہ ابن زبیر نے معاویہ کے جواب میں کچھ باتیں کہیں جو اسے پسند نہیں آئیں۔ معاویہ نے کہا، 2 آدمی تلوار لے کر ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد کہا، زبان ہلاؤ گے تو گردن مار دی جائے گی۔ معاویہ کے ساتھ آنے والے افراد ممبر کے چاروں طرف بیٹھے تھے۔ معاویہ ممبر پر گیا اور کہا، حضرت امام حسین علیہ السلام، عبد الرحمن بن ابی بکر، ابن عمر اور ابن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور یہ مسلمانوں میں سربرآوردہ ہیں۔ ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر میں یہاں آپ حضرات کے سامنے ان سے یزید کے لیے بیعت طلب کروں تو وہ ضرور بات پر کان دھریں گے اور میری اطاعت کریں گے۔ ان کے بعد ان حضرات کو مخاطب کر کے کہا، یزید کی بیعت کر لو اور اس امر کے سامنے سر جھکا دو۔ شام والوں نے کہا، اے معاویہ، اجازت ہے کہ ہم ان لوگوں کے سر قلم کریں، کیونکہ ہم اسی وقت راضی ہوں گے جب یہ کھلم کھلا یزید کی بیعت کریں گے۔ معاویہ اسی طرح لوگوں کو یزید کی بیعت کی دعوت دیتا رہا، گویا اس نے شامیوں کی یہ بات سنی ہی نہیں۔ لوگ بیعت کرتے رہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اپنی بیماری کے ابتدائی زمانے میں غسل خانے میں گیا۔ جب اس نے اپنے بدن کو دیکھا کہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے تو رونے لگا اور کہا، راتیں میرے بدن کو نوچ رہی ہیں، کچھ نوچ چکی ہیں، کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اور جب مرض میں شدت پیدا ہو گئی اور موت کے ہولناک سائے سے اپنی طرف بلانے لگے تو کہا، کاش میں حکومت و سلطنت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتا، کاش دنیا کی لذتوں کو دیکھتے ہی اندھا ہو گیا ہوتا اور اس شخص جیسا ہو جاتا جو دنیا سے صرف پھٹا پرانا لباس اور معمولی خوراک لیتا ہے اور اسی حال میں اہل قبور سے ملاقات کرتا ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں، جمعے کا روز تھا، ہم میثم تیمار کے ساتھ کشتی پر سوار تھے کہ اچانک طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ میثم تیمار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے ہیں۔